اے طاہر لاہوت، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل سب معزز محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج انشاءاللہ العزیز مسلمان زوال کا شکار کیوں ہیں، اس موضوع پر چند باتیں عرض کروں گا۔ آج کا دور یقیناً ایسا دور ہے جس طرف بھی مسلمان کو دیکھا جاتا ہے وہی مظلوم ہے۔ مسلمان عروج سے زوال میں آ گیا، مسلمان عزت سے ذلت میں بدل چکا، یہی مسلمان بلندی سے پستی میں آ چکا ہے، اور آئے روز انہی مسلمانوں پر قحط سالی، مہنگائی اور دیگر چیزیں مسلمانوں پر طوفان بن کر ٹوٹ رہی ہیں۔ اس کی اسباب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حالات مسلمانوں پر کیوں آتے ہیں؟ یہ حالات مسلمان اس سے دوچار کیوں ہوتے ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ کسی دور میں مسلمان تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو مسلمان کسی دور میں عزت سے رہا کرتے تھے، یہی مسلمان کسی دور میں حکمرانی کیا کرتے تھے، یہی مسلمان جن سے کفر سینکڑوں میل دور بیٹھ کر ڈرا کرتا تھا، یہی مسلمان تھے جو سلطنت، سلطانی حکمرانی ان کے لیے جاگیر تھی، یہی مسلمان تھے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق چلا کرتے تھے، یہی مسلمان تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ لیکن آج مسلمانوں نے جب اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا، جب اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا، اللہ کے حکموں پر چلنا چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کے طریقوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کے طریقوں کو پس پش ڈال دیا، اللہ کے رسول کی سنتوں پر چلنا چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کے جو احکامات تھے، جو فرامین تھے ان پہ چلنا چھوڑ دیا، تو پھر مسلمانوں پر حال نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ مسلمان ذلت میں بدلے نہیں گا تو کیا ہوگا؟ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قوم، یہ مسلمان جب تک اپنے آپ کی حالت کو نہ بدلتے اس وقت تک حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اور شاعر نے، علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جس قوم کو نہ ہو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ تو یہ حالات، یہ آئے روز مہنگائی، یہ آئے روز مسلمانوں پر ظلم و ستم، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ یہ کیوں آتے ہیں مسلمانوں پر؟ بھئی اس کی وجہ یہی ہے، صاف ہے کہ مسلمان نے آج اللہ کے حکموں کو توڑنا شروع کیا، اللہ کے رسول کے طریقوں کو چھوڑ دیا، پھر مسلمانوں پر یہ حالات آئیں گے اور مزید آئیں گے۔ کسی مسلمان یہ فکر نہیں ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں اس گناہوں سے توبہ بھی کر لیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے بنے۔ آج ہر آدمی بظاہر احتجاج کر کے ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضرت مہنگائی بہت ہو رہی ہے، اگر ایسا ہو جائے کہ ہم مل کر
باہر روڈوں پہ احتجاج کرے اور حکومت کے خلاف احتجاج کرے تو شاید یہ مہنگائی کم ہو سکتی ہے۔ تو حضرت نے بڑا اچھا جواب دیا اور فرمایا کہ بھائی، اصل میں یہ حالات انسان پر کوئی حکمرانوں کی طرف سے نہیں آیا کرتے، یہ تو اللہ کی طرف سے آیا کرتے ہیں۔ جب مسلمان اللہ کے حکموں کو توڑنا شروع کرتا ہے تو پھر یہ مہنگائی، یہ چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب مسلمان اللہ کے سامنے جھکنے والا بنتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ قائل ہوتا ہے، تو پھر یہ چیزیں آٹومیٹک اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے مسلمان کے لیے کہ یہی مسلمان جو کبھی حکمرانی کیا کرتا تھا، کسی دور میں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے، مکہ سے پھر مدینہ میں آئے، تو وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے، اوس اور خزرج دو قبیلے تھے، صرف چھوٹی سی بات پر 1000 سال لڑائی چلی ہے، اور 1000 نہیں لاکھوں لوگ قتل ہوئے ہیں ایک معمولی سی بات پر۔ لیکن ان لوگوں نے جب اسلام کے لیے آئے، اسلام قبول کیا، پھر پکے سچے مومن بنے، ایسے ایماندار بنے، ایسے اسلام لانے والے بنے، اسلام کے مطیع بنے کہ پھر ان کو کوئی طاقت روک نہیں سکی، ان کے لیے آگے چلنا کوئی مشکل نہیں تھا، ان کے لیے آگے بڑھنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ وہ جب چلے ہیں چلتے چلے گئے، آگے بڑھے ہیں بڑھتے چلے گئے، تو وہ اسی طرح آگے نکلتے چلے گئے۔ پھر ان کا آپس کے درمیان تفرقہ نہیں رہا، آپس کے درمیان پھر کبھی لڑائی نہیں چلی، آپس کے درمیان پھر محبتیں ہوئی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کو جوڑا ہے اور جوڑ کر ان میں محبت بر دی، اور پھر اللہ فرماتا ہے اگر تم دنیا کے خزانے خرچ کر دیتے ان کے درمیان محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ اتنی نفرت اور اتنا تفرقہ تھا کہ اگر دنیا کے خزانے بھی خرچ ہو جاتے تو وہ لوگ آپس میں نہیں مل سکتے تھے۔ ان کی آپس کی محبت اگر ملی ہے تو یہ اللہ نے ملائی، وہ تو ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے۔ تو اس لیے آپس کے درمیان تفرقہ نہ کرو، رحم دلی پیار محبت سے پیش آؤ، اور آپس کے درمیان تفرقہ، آپس کے درمیان نفرت، دو رشتہ داروں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان ہو، رشتہ داروں کے درمیان ہو، یہ ایسے اختلافات، چھوٹے چھوٹے بظاہر اختلافات جو بظاہر بعد میں آنے والے لڑائی بنے گی، جھگڑے بنے گے، فساد پیدا ہوگا، خاندان کے خاندان تباہ ہوں گے، اور آگے اسی طرح چلتا رہے گا، آخر اس کو ختم بھی تو کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب تم اللہ کے سامنے جھکو گے، اللہ کے سامنے آؤ گے، اللہ کے سامنے سجدہ بسجود ہوگے، تو پھر تمہارے اختلافات، تمہاری یہ چیزیں سب ختم ہو جائیں گی، تمہارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، تمہارے یہ آپس کے جو توڑ ہے یہ جوڑ میں بدل جائے گا۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ آج مسلمان قوت ایک ہو جائے، آج مسلمان قوت ایک ہو جائے، آپس کی نفرت، آپس کی کینہ وری، آپس کے بغض و عناد یہ سب ختم کر کے آج مسلمانوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، وگرنہ ایسے ایسے حالات آئیں گے مسلمانوں پہ مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج بظاہر کہنے کو مسلمان ہے لیکن اس کی ایک ایک چیز کفر کے ہاتھ میں ہے، کہنے کو مسلمان ہے لیکن رہا نہیں مسلمان، اللہ کے سامنے جھکے گا
گا نہیں، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمان کے لیے حالات کو تنگ کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے قوموں کو تباہ کر کے بھی دکھایا، پہلے قوموں کو سلطانی دے کے بھی دکھایا، پہلے قوموں کو عروج دے کے بھی دکھایا، پہلے قوموں کو زوال میں بدل کے بھی دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی تو فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے روگردانی کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کو چھوڑ دو گے، تم اپنے گناہوں میں اتنا غرق ہو جاؤ گے، اس سے باہر نکلو گے، تو پھر اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر تم تباہ و برباد ہو، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر تمہارے اوپر ظلم کیے جا رہے ہو، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر تم ظلم کی چکی میں پس رہے ہوگے، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر حالات لائیں گے وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، کوئی ضرورت نہیں اللہ کو۔ اللہ کیا کرے گا؟ ایک نئی قوم لے کے آئے گا، ایک نئے لوگ لے کے آئے گا، نئے مسلمان آئیں گے جو اللہ کی تابعداری کریں گے، اللہ کے حکموں پہ چلیں گے، اور ایک قوم ہوں گے اور ایک مسلمان یکجا ہو کر اسلام کی حکمرانی بھی کریں گے، اسلام کے لیے بول بالا بھی کریں گے، اور اسلام کے لیے وہ تہ دل ہو کر آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ اسی اسلام کے لیے اٹھیں گے، اور پھر ساری دنیا کی حکمرانی کریں گے۔ آج وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، آج وجہ یہی ہے کہ ہم نے رسول اللہ کو چھوڑ دیا، آج وجہ یہی ہے مسلمان ظلم کی چکی میں نہیں پیسے گا تو کیا ہوگا۔ تو اس لیے بھائیو، آج ہم نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، اللہ کو ناراض کر رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں پر ایسے حالات آئیں گے، ایسے حالات آئیں گے کہ مسلمان بربریت کا شکار ہوگا، ظلم کا شکار ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، وہ لوگ تعداد میں زیادہ ہوں گے، لیکن تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے، ان کو اپنے اوپر گھمنڈ ہونے کی وجہ سے وہ سیلاب کی جھاگ کی طرح ہوں گے، جس طرح سیلاب کے اوپر جھاگ بنی ہوتی ہے، اس کو بہا کے لے جاتی ہے، اس کی وہ بے حیثیت ہوتی ہے، اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، تو تم اس طرح ہوں گے، اور پھر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمن کافروں کے سینوں سے تمہارے لوگ کو بھی ختم کر دے گا اور تمہارے اندر وہن پیدا کر دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسندیدہ، یہ مسلمان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور آج یہی ہے، مسلمان دنیا سے محبت کرتا ہے، موت سے نفرت کرتا ہے۔ تو اس لیے مسلمان کے اوپر آنے والے حالات، مسلمانوں کے اوپر آنے والے حالات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ انما، حدیث میں آتا ہے انما اعمالکم معلوم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے بادشاہ ہوں گے۔ حالات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اس کے مجرم ہم خود ہیں۔ کیا ہم دیکھیں پہلے قوموں میں جو عذاب آیا کرتا تھا وہ کسی ایک گناہ کی وجہ سے آ جاتا تھا، اور پھر ان کی اللہ تعالیٰ نے بستیوں کو پلٹ دیا، پھر ان کے نام و نشان تک نہیں رہے۔ آج امت محمدیہ میں دیکھیے، پہلے جتنی بھی قومیں اور نسلیں گزری، اور پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں، وہ سب کے سب وہ ایک گناہ کیا کرتے تھے، ان سب کے گناہ آج جو ہے وہ سارے کے سارے امت محمدیہ میں پائے جا رہے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام پہ کی قوم پہ جو ہے وہ عذاب آیا، کیا نام تول میں کمی کیا کرتے تھے،
اور آج آپ بتائیں کہ کیا امت محمدیہ میں ناپ توڑ کی کمی نہیں ہوتی؟ پہلے قوموں میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، زنا میں مبتلا تھے، کیا آج امت محمدیہ میں زنا نہیں ہو رہا؟ پہلی قوموں پہ عذاب آیا کہ وہ رشوت خوری میں مبتلا تھے، کیا آج امت محمدیہ رشوت خوری میں مبتلا نہیں؟ پہلی قوموں پہ عذاب آیا کہ وہ لوگ جوا کھیلتے تھے، شراب پیتے تھے، کیا آج امت محمدیہ سے پاک ہے؟ بھائیو، آج وہ سارے کے سارے گناہ ایک امت محمدیہ میں رکھ دیے، امت محمدیہ میں پیدا ہو چکے۔ تو جب تک مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا، جب تک مسلمان ان گناہوں کو چھوڑے گا نہیں، تو اس وقت تک یہ عروج کا سوچے گا بھی نہیں کہ اس کو عروج آ سکے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کو کھڑا کر کے اسلام کی حفاظت کرے گا۔ بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں کہ آج اگر مسلمان ہے تو اسلام ہے، ایسی بات نہیں ہے، خدا کی قسم مسلمان مٹ جائے گا، ظلم و ستم اس پہ ہوں گے، اور اگر مسلمان کا نام بھی ختم ہو جائے، مسلمان ایک بھی دنیا میں باقی نہ رہے، تو خدا کی قسم اسلام پھر بھی باقی رہے گا، اور اسلام قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ مسلمان جو خود مریں گے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے مریں گے، مسلمان جو ظلم کی چکی میں پسیں گے اپنی بد کرداری کی وجہ سے کریں گے ہوں گے، اور اگر مسلمان کے اوپر جو ظلم ہوں گے، یکات سالی مہنگائی جو بھی ظلم ہوگا وہ اس کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوگا، اسلام کی وجہ سے نہیں۔ اسلام قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ یہی اسلام تھا، پہلے مسلمانوں نے اسی اسلام کا نام لے کے، اسی اسلام کے اوپر چل کے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پہ چلے ہیں، اسلام کا نام لیا ہے، اسلامی تعلیمات پہ چلے ہیں، تو خدا کی قسم آج تک ہم بھی ان کی مثالیں دیتے ہیں، کفر بھی ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ اور اگر مسلمان نے اسلام کو چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا، تو آج اسلام تو باقی رہے گا، مسلمان کا نام ختم ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، اگر مسلمان اسلام کی حفاظت نہیں کریں گے، دین پہ نہیں چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہارے لیے مددگار ثابت ہوگا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ لیکن آج دین پہ مسلمان کا دین پر چلنا مشکل ہو گیا، اس کو عیب سمجھتا ہے دین پہ چلنا، کہ اگر میں دین پہ چلوں گا شاید لوگ مجھے مولوی کہیں گے، اگر میں دین پہ چلوں گا شاید لوگ مجھے حافظ صاحب کہیں گے، اگر میں دین پہ چلوں گا لوگ مجھے قاری صاحب کہیں گے، اگر میں دین پہ چلوں گا مسجد کا امام کہیں گے۔ بھائی یہ دین ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، دین تو سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ آپ دیکھیے جن لوگوں نے پہلے دین کو اپنایا اللہ نے ان کو عروج دیا، اور جنہوں نے دین کو چھوڑ دیا اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا خانہ کعبہ پر جب حضرت عبد المطلب حضور علیہ السلام کے دادا، جب آپ حضرت عبد المطلب نے کہا تھا کہ یا اللہ ہم اس آپ کے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے اور ہمارے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کے گھر کی حفاظت کر سکیں۔ اب رہا ابابی ہاتھی لے کے آیا تھا، بڑے بڑے ہاتھی، اور خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی رب تھا، اس نے اپنے گھر کی حفاظت کرنی تھی۔ اگر اس وقت لوگ اللہ کے گھر کی حفاظت نہ کر سکے تو اللہ تو اپنے اسلام کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ پھر اللہ نے ابابیلوں کو بھیجا، پرندوں کو بھیجا، ایک پرندے ایک منہ میں پتھر اور دو پنجوں میں پتھر، اللہ نے آسمان سے ان پرندوں کو حکم دیا ان کو پھینکو، ایک پرندہ ایک پتھر پھینکتا اور وہ ہاتھیوں کے اوپر سے نکلتے زمین پہ دست آتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کی۔ اگر مسلمان اس دین پہ نہیں چلیں گے،
اللہ نئی قوم لے کے آ جائے گا، وہ دین پہ چلے گی، اللہ ان کی بات کو مانے۔ اگر مسلمان اسلامی شاعر کی حفاظت نہیں کریں گے تو کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو، اللہ نئی قوم لے کے آئے گا، وہ اسلام پہ چلیں گے، اللہ ان سے دین کا کام لے گا۔ تو اس لیے آج بڑی سوچ و بچار کی ضرورت ہے کہ آج اس مہنگائی کے دور میں مسلمان جو ہے وہ اپنے گناہ کو بھی جاری رکھے ہوئے ہے اور پھر کہے مہنگائی بھی کم ہو جائے۔ بھائیو یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا، اللہ کے رسول کے در پہ آنا پڑے گا، اللہ کے در پہ آنا پڑے گا، تو پھر انشاءاللہ یہ مہنگائی کے طوفان، یہ ظلم و ستم، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ صرف ایک ہی بات ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے میرے حالات بدل دے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھائیوں کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو رب ہے جس سے بھی دین کا کام لے لے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم اگر دین کی مدد کرو گے، دین پہ چلو گے، اللہ تمہیں بھی نصرت سے نوازے گا۔ آپ دیکھیے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمان دین پہ چلتے ہیں، اللہ نے اگر کام لینا چاہا تو یقین جانیے، آپ پہلے اٹھا کے دیکھیں، ایک فتنہ تاتار گزرا ہے، تاتاریہ فتنہ، اور یہ لوگ مسلمانوں کے دشمن تھے، مسلمانوں کا سر قلم کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کو مسلمان بنا کر ان سے دین کی خدمت کا کام لیا، اور پھر لوگ جانتے ہیں، تاریخ پڑھیے، اور پھر انہی فتنہ تاتاریہ کے خاندان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محی الدین جیسے بزرگ اور اورنگزیب عالمگیر جیسے ولی اللہ عالم باعمل اور ایک باعزت بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، اور پیدا ہو سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اگر مسلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی حفاظت کی تو انہی کافروں سے مسلمانوں کو پیدا کیا اور دین کی حفاظت کر ڈالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بھائیو کسی سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے۔ دین پہ چلنا آج امت مسلمہ کے لیے بہت مشکل بن چکا ہے۔ تو اس لیے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ طیب ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کے سامنے جھکیں گے، اللہ کی طرف سے حالات بھی بدلیں گے۔ اگر ہم جو ہے اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے، اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے، آج صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب یہ شراب حرام ہوئی تو ہمیں پتہ چلا، ہمارے گھروں میں جتنے بھی مٹکے شراب کے بھرے ہوئے تھے ہم نے مدینہ کی گلیوں میں بہا دیے، اور صحابہ کہتے ہیں اس وقت یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی سیلاب آیا ہوا۔ اس کے بعد پھر کسی صحابی نے شراب کا ایک قطرہ بھی نہیں پیا، کیوں؟ اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ حرام ہے۔ آج بھائیو ہمارے سامنے اللہ کے کتنے حکم توڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور اس کو سمجھتے بھی کچھ نہیں کہ یہ کوئی گناہ بھی ہوا ہے کہ نہیں۔ تو بھائیو آج بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکیے، نماز کا اہتمام کریے، آئیے اللہ کے سامنے دو رکعت پڑھ کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ ہو سکتا ہے کوئی